الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی حکایۃ عن ابراہیم علیہ السلام ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يذيع من يقول الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد معزز سامعین محترم حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگیوں میں پوری نوع انسانی کے لیے مختلف مرحلوں اور مختلف موقعوں پر رہنمائی موجود ہے۔ سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ انسان کن عوامل اور اسباب کے تحت اللہ کا باغی بنتا ہے اور کن اعمال کی بدولت اور کن کاموں کی وجہ سے انسان اللہ کی اطاعت پر کھڑا رہ سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ یہ دونوں چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کو ملتی ہیں۔ انسان کی گمراہی اور ضلالت کے لیے بنیادی طور پر تین باتیں اہم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ماحول، سنگت، سماج۔ جس طرح کا ماحول ہوگا، جس طرح کا سماج ہوگا، جس طرح کی سنگت ہوگی، انسان اسی رنگ میں رنگ جائے گا۔ سنگت کے غلط یا اچھے اثرات سے انسان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آپ اچھے لوگوں کے بیچ میں اٹھے بیٹھو گے، اچھے لوگوں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ہوگا تو کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور آپ کی زندگی میں آ جائے گی۔ آپ غلط لوگوں کی سنگت اور رفاقت میں رہتے ہیں، غلط سماج میں رہتے ہیں، غلط ماحول میں رہتے ہیں تو غلط اثرات آپ کی زندگی میں آ کرتے رہیں گے۔ ان غلط اثرات سے آپ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح سے انسان کی گمراہی یا ہدایت کا ایک ذریعہ باپ داداؤں کے طریقے، رسوم و رواج ہیں۔ باپ دادا نیک ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے اثرات اولاد میں آتے ہیں۔ باپ دادا غلط رسومات میں الجھے ہوئے تھے تو انسان اپنے باپ دادا کے غلط رسومات کو اختیار کرتا ہے اور باپ دادا کے غلط رسومات انسان کی گمراہی اور بددینی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کی گمراہی کا تیسرا سبب ہے ہوائے نفس، نفسانی خواہش کے پیچھے چلنا، اپنی خواہش کی پیروی کرنا۔ جو چیز طبیعت کو اچھی لگے اس چیز کو اختیار کرنا، جو چیز طبیعت پر گرا محسوس ہو اور طبیعت کو اچھی نہ لگے اس چیز کو چھوڑ دینا۔ اسے کہتے ہیں ہوائے نفس، اپنے نفس کی پیروی کرنا، ہوائے نفس کی اتباع۔ یہ بھی انسان کی گمراہی کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھو دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے تو اس میں کسی نہ کسی کے اندر یہ بات ضرور ہوگی کہ وہ جان بوجھ کر کے اپنا ذاتی فائدہ سامنے رکھ کر کے سامنے والے سے لڑائی کر رہا ہے۔ ہوائے نفس، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنے ذات کے فائدہ کے لیے غلط لڑائی لڑ رہا ہے۔ تو جو جھگڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے فساد برائیاں پائی جاتی ہیں ان میں ایک بڑا محرک ہوائے نفس ہے، نفسانی خواہشات۔ یہ تین چیزیں ایسی جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ اب ان تین چیزوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ یہ تینوں چیزیں انسان کی زندگی میں مؤثر نہ ہوں اور انسان اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہو، اللہ کی اطاعت پر ہمیشہ کھڑا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ تینوں باتیں ملتی ہیں۔ مثلا سماج اور ماحول
ہر طرف بت پرستی کا ماحول ہے، شرک کا ماحول ہے، غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے۔ شرک، بت پرستی اور مشرکانہ اندھیروں سے انسان کیسے نکلے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ برائی کے خلاف، شرک کے خلاف بولنا شروع کر دے، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کر دے۔ جب تک انسان برائی کے خلاف بولتا رہے گا، توحید کی طرف، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف بلاتا رہے گا، یہ سنگت، سماج، ماحول، رفاقت، دوستی، یہ کوئی چیز اس کی زندگی کو راہ حق سے ہٹا نہیں سکتی ہے، بلکہ یہ دعوت دینا، برائی سے روکنا، اس کو دین پر کھڑا ہونے کا ایک مضبوط اور طاقتور ذریعہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں بیان فرمایا کہ علماء یہود، ان کے بااثر و ذیشان لوگ اپنی عوام کو گناہوں سے روکتے تھے، بھلائیوں کی تعلیم دیتے تھے، لیکن عوام یہ کہتی تھی کہ نیک عمل ہم کریں گے ہم جنت میں جائیں گے، برائی ہم کریں گے ہم جہنم میں جائیں گے۔ ہم سے تم کو کیا مطلب؟ تم جا کے عمل کرو جنت میں جاؤ، تم گناہوں سے بچو جہنم سے بچو، ہم گناہ کرتے جہنم میں جائیں گے۔ ہماری زندگی میں تم کو کیا دلچسپی ہے؟ ہم کو کیوں شراب سے، جوئے سے، سٹہ سے، جھوٹ سے، بدکاری سے روکتے ہو؟ طعن و تشنیع کرتے تھے۔ اس طعن و تشنیع سے قبیلہ خاطر ہو کر کے بنی اسرائیل کے علماء، بااثر ذمہ دار نیک لوگوں نے لوگوں کو برائیوں سے روکنا بند کر دیا، بھلی باتوں کی طرف بلانا بند کر دیا۔ تو اس کا نتیجہ اور انجام یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب انہوں نے دعوت کا کام چھوڑا تو ان کے دل سماج کے اثرات سے متاثر ہو گئے، اور جن برائیوں میں عام لوگ، معاشرے کے عام لوگ پھنسے ہوئے تھے، ان برائیوں میں یہ بھی پھنس گئے۔ پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا، ان کے نبیوں کی زبان سے ان پر لعنت بھجوائی گئی۔ اور خبردار، تم جب سماج میں برائیاں دیکھو، لوگوں کو دین سے دور ہوتا دیکھو، تو سماج کی برائیوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہنا، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہنا، دین کی طرف بلاتے رہنا۔ جب تک تم سماج میں رائج برائیوں کے خلاف بولتے رہو گے، دین کی طرف بلاتے رہو گے، سماج کے غلط اثرات سے تم محفوظ رہو گے، کم سے کم تم دین پر قائم رہو گے، دین پر تمہارا قیام مضبوط اور مستحکم ہوگا، تم دین پر تم کو عمل کرنا آسان رہے گا۔ لیکن اگر لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلاؤ گے، برائیوں سے نہیں روکو گے، تو سماج کے جو غلط اثرات ہیں، سماج میں غلط چیزیں رائج ہیں، وہ تمہارے اندر بھی آ جائیں گی۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، یہ مت سوچ، خبردار اگر تم نے ایسا کیا، یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانا، سماجی برائیوں سے روکنا بند کر دیا، تو جس طرح بنی اسرائیل پر ان کے نبیوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے لعنت بھجوائی ہے، تمہارے اوپر تمہارے نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ لعنت بھجوائیں گے، اور سماج کے اثرات سے تم متاثر ہو جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، ہر طرف مشرکانہ ماحول ہے، ہر طرف بت پرستی کا ماحول ہے۔ اس شرک کے اندھیروں کے خلاف روشنی کا چراغ جلا رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ توحید پر یہ قائم رہے، توحید کے داعی بنے۔ دوسری چیز، باپ داداؤں کے رسوم و رواج، اللہ کے حکم کے مقابلے میں باپ داداؤں کی رسوم و رواج کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جتنے رسومات ہمارے سماج میں رائج ہیں، جب لوگوں سے بات کرتے تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے رہے۔ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ یہ بات بولے کہ میرے باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اسے یہ کہنا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، شریعت یہ منع کرتی ہے اس لیے ہم اس برائی سے رکیں گے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہم سماج کے اثرات سے متاثر ہیں، باپ داداؤں کے رسوم رواج سے متاثر ہیں۔ انسان باپ داداؤں کے رسوم و رواج کی جب پیروی کرتا ہے تو بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔
تیسری چیز نفسانی خواہشات کی پیروی. انسان جانتا ہے کہ سود حرام ہے، انسان جانتا ہے کہ ناپ و تول میں کمی کرنا حرام ہے، انسان جانتا ہے کہ ہم نے کسی سے 2 کلو شکر کا پیسہ لیا، اس کو ہم نے 1 کلو 800 گرام شکر دیا اور 200 گرام کا مزید پیسہ لے لیا، تو اس 200 گرام شکر کا پیسہ ہمارے لیے حرام ہے. جانتے ہوئے بھی اس لیے وہ زیادہ لیتا ہے کہ اپنے نفس کو تسکین دیتا ہے، اپنی جیب کو بھرنا چاہتا ہے، اپنے ذاتی مفادات اس کے سامنے ہوتے ہیں، تو نفسانی خواہشات کے نتیجے میں انسان گمراہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نفسانی خواہشات کی کتنی چیزیں تھیں؟ مسند تھی، سیٹ تھی، اور نظر و نیاز تھے، تحفے تحائف تھے، وزارت تھے، ساری چیزیں تھیں، عیش آرام کی ساری چیزیں تھیں. لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان تمام عہدوں کو، ان تمام جاہ و منصب کو قربان کر دیا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کے آرام و آشائش کی چیزوں کو ملحوظ نہیں کیا بلکہ ان کو چھوڑ دیا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم لوگوں کو سبق ملتا ہے کہ ماحول کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے ان 3 باتوں کی طرف بہت ہی حساس سینسٹیو انداز میں دیکھیں کہ کہیں ہم باپ داداؤں کی رسومات کے پیروی میں شریعت کے خلاف کام تو نہیں کرتے، کہیں ہم اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی میں شریعت کی حکموں کے خلاف عمل نہیں کرتے، کہیں ہم رسوم و رواج اور سماج کے اثرات سے متاثر ہو کر کے شریعت کے خلاف عمل تو نہیں کرتے. پہلی چیز یہ ہو گئی کہ انسان کی گمراہی کے 3 بڑے اسباب ہوتے ہیں. سماج کے اثرات، سنگت. دوسری چیز باپ داداؤں کی رسوم و رواج کی پیروی کرنا آنکھیں بند کر کے. تیسری چیز نفسانی خواہش کی پیروی کرنا. ان تینوں سے مقابلے کا ذریعہ یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے، شریعت کی طرف بلایا جائے. اور یہ سنگت، یہ سماج، یہ ماحول، باپ داداؤں کی رسوم و رواج اگر گمراہی کا ذریعہ بنے تو آپ تو کھڑے رہ سکتے اس کے خلاف، بچے نہیں کھڑے ہو سکتے. تو بچوں کو اس سنگت سے نکال کر کے پاکیزہ ماحول میں کھڑا کیا جائے، پاکیزہ ماحول میں پہنچایا جائے. غلط ماحول سے نکال کر کے، وہ ماحول کتنا پریشان کن ہو، کتنی مصیبت بھری ہو، لیکن غلط ماحول سے بچوں کو نکالنا ضروری ہے. ورنہ ہم تو دعوت دیتے رہیں گے، برائیوں سے روکتے رہیں گے، دین کی طرف بلاتے رہیں گے، اس کی برکت سے دین پر ہم کھڑے رہیں گے، لیکن ہمارے بچے سماج کے اثرات سے اور غلط سنگت سے متاثر ہو کر کے غلط ہو جائیں گے. دوسری ہم نے جو پہلی آیت تلاوت کی، اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. یا اللہ، میں نے اپنی بیوی کو، اپنے شیخوار بچے کو بے آب و گیا مقام پر چھوڑا جہاں گھاس اور پانی نہیں ہے، خوراک کھانے کی نہیں. کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کر سکیں، تاکہ وہ تیری اطاعت شعار بندے بن سکیں، تیری معصیت سے بچ سکیں، نافرمانی سے بچ سکیں. ایک پاکیزہ ماحول دینے کے لیے اتنی مصیبت بھری صورت اور موقع اور محل پر اپنے بیٹوں کو چھوڑا. پتہ چلا کہ بڑوں کا کام تو ہے کہ سماج میں رہ کر کے سماج کی برائیوں کے خلاف آواز لگاتے رہیں، دین کی طرف بلاتے رہیں، وہ دین پہ کھڑے رہیں گے. لیکن بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے ان کو غلط سنگت سے بچایا جائے، غلط اثرات سے بچایا جائے، غلط ماحول سے بچایا جائے. جب غلط سنگت سے بچایا جائے گا، غلط ماحول سے بچایا جائے گا، تو پھر بچے دیندار بنیں گے. ہم یہ سوچے کہ دن بھر وہ دنیا بھر خرافات، ناچ گانے، ڈانس کرتے رہیں اور شام کو آ کر کے مکتب میں 1 گھنٹہ پڑھ لیں گے تو دیندار بن جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. ماحول کے نتیجے میں سوچ تبدیل ہوتی ہے، عقیدے تبدیل ہوتے ہیں. عام لوگوں کی بات نہیں. علماء اور ائمہ مسجد کے، ان کے بچے جوان ہوئے تو عیسائی بن گئے، دین کے مخالف بن گئے، دین کے دشمن بن گئے.
ہوا کیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس ماحول میں بھیجا جو دین کے خلاف تھا، شریعت کے خلاف تھا، شریعت کے خلاف نہ سوچ پیدا کی جاتی تھی، ماحول سے متاثر ہو گئے۔ تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے، پاکیزہ ماحول دینا ہوگا۔ اس سلسلے میں بچوں پر نظر رکھنی ہوگی، کن لڑکوں کے ساتھ ہے، موبائل لے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل شیطان کی ایک آنکھ ہے، دجال کا ایک جال، ایک ڈور ہے، ہمارے بچے وہاں متاثر ہوتے ہیں۔ 3 باتیں میں نے بیان کی سماج سے متاثر ہونے کے لیے، بڑوں کے لیے دعوت کا کام کریں گے، محفوظ رہیں گے، بچوں کے لیے پاکیزہ ماحول دیا جائے۔ اس پر ایک حدیث تلاوت کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یذیع من یقوت، انسان اللہ کے سامنے مجرم بنا کر کے کھڑا کیے جانے کے لیے یہ بات اس کے لیے کافی ہے کہ اپنے بچوں کو ضائع کر دے، ان کی تربیت، ان کی فکر، اصلاح کی فکر نہ کرے۔ اگر ہم نے بچوں کو غلط سنگت سے نہیں بچایا، اچھا ماحول نہیں دیا، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی، تو ہم حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، دیندار بھی ہوں گے، لوگ اچھے القاب سے جانیں گے بھی، لیکن اللہ کے نبی کا پاکیزہ فرمان ہے کہ میدان محشر میں مجرم بنا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حاضر علیہ السلام کی زندگی سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پاکیزہ ماحول عطا کریں۔